بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ حضرت حافظ قاری عبدالحنان صاحب قبلہ مقدسہ اولادی بندولانی نے اپنے بچے کی ولادت کے موقع سے اس عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا۔ آج بچے کی ولادت کا 7واں دن ہے۔ قاری عبدالحنان صاحب نے عقیقہ تو نہیں کروایا مگر تشریح ولادت رسول کا اہتمام کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم اس بزم پاک کے صدقے میں شہزادے کو عقیدت کے ساتھ پروردگار عالم زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اور جیسا کہ حضرت علامہ نور الاسلام صاحب نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ بچے کو جس پیرائے میں ڈھالا جائے بچہ اسی پیرائے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی اچھی تربیت دی جائے تو یقیناً وہی بچہ چل کے آگے ورنہ آج جو معاشرے کا معاملہ ہے کہ جو ہی ہوش سنبھالا ہے کہ ماں مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئی حضور شادی کیا بات ہے، کیا میری بات نہیں سنتا ہے، میری خیریت تک نہیں لیتا، اور جب سے شادی ہو گئی ہے تب تو پوچھنا ہی نہیں ہے، سلام و کلام۔ تو بس آخری بات یہ بتا دوں کہ حضرت علامہ حضرت حافظ قاری عبدالحنان صاحب نے جس عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے کہ 7ویں دن شکرانے کے طور پر جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، آگے یوں ہی اس بچے کی اچھی تربیت فرمائے تاکہ آنے والے وقت میں زمانے کو بہترین عالم دین دے سکے، بہترین رہبر پیش کر سکے، بہترین رہنما بنا کے پیش کر سکے۔ لہذا عقیدت و محبت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یا دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اچھی تربیت ہوگی تب اسے بتانا نہیں پڑے گا بیٹا سلام کرتا ہے، بچہ خود ہی دیکھ کر سلام کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں اپنے والدین کریمین کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یوں ہی چلے آئے؟ والدین کریمان نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مدرسہ جامعہ غریب نواز میں بھیجا، کہا جاؤ وہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں قاری عبدالحنان صاحب بڑی عقیدت کے ساتھ حفظ قرآن کرواتے ہیں، ادب و احترام کا گہوارہ بنا کے گہوارہ بنایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے شہزادے اب تجھے گاؤں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بستیوں میں ٹہلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کھیلنا نہیں ہے، بلکہ جاؤ وہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز سینہ کر کے واپس لوٹو۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ ان بچوں نے اپنے والدین کریمین کی عقیدت و محبت کو چھوڑ کر جن بچوں کو گود کی ضرورت ہے وہ آج کس لیے آئے؟ تعلیم کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جیسی تربیت دی جائے گی یقیناً بچہ ویسا ہوگا۔ میں ادب و احترام کے ساتھ بڑی عریضہ پیش کروں گا کہ قاری عبدالحنان صاحب ماشاءاللہ یوں تو بھائی کہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان بچوں کی اچھی تربیت دے رہے ہیں،
تو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد ہے اسے بھی اچھی تربیت دیں گے. دعا ہے پروردگار عالم اس بچے کی عمر دراز کی عطا فرمائے اور مولا کریم اس بزم پاک کے صدقے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا اس بچے کو آنے والی تمام آفات و بدیگات سے محفوظ فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولا ہم سب کی دعاؤں کو شرف ماشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت اویس قرنی کا صدقہ عطا فرمائے. اویس رضا نام رکھا ہے. سبحان اللہ. یقیناً کچھ صدقہ ملے گا قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دعا ہے پروردگار عالم رب قدیر اس بزم پاک کو قبول فرمائے اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اس کے بعد چند شعر سنیں, اس کے بعد درود و سلام ہو. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کیا حسین محمد ہے چرچا ہو تو ایسا ہو. کیا حسین محمد ہے چرچا سبحان اللہ. حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے. عقیدت کے ساتھ شعر سنے. بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. جو قاتل کو آئے تھے وہ پڑھنے لگے کلمہ. عقیدت کے ساتھ آخری شعر کہ کربل میں کٹایا سر شبیر نے جب یارا کربل میں کٹایا سر
ایسا ہو ہر آنکھ یہ کہتی ہے جلوہ ہو تو ایسا ہو۔ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بزم پاک کے صدقے میں مولا ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور آنے والے اس بچے شہزادے کی بھی پروردگار عالم اچھی زندگی عطا فرما۔ دعا ہے رب قدیر ہم سب کو محبوب پاک کے صدقے میں ایک اور نیک بننے کی توفیق فرما، آمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، درود و سلام۔